سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج منگلا ڈیم کی یونٹ 5 اور 6 کی مرمت کے منصوبے کا افتتاح کیا، جس کا مقصد اس کی بجلی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ شہباز شریف نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ ملک بنانے کے لیے لاہے عمل تیار کر لیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ کے کشمیر سے متعلق بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ علاقے کے مظلوم عوام کے لیے امید کی نئی کرن قرار دیا ہے۔ نامور سیاستدان حسین شہید سہروردی اور ممتاز ادیب پطرس بخاری کی برسیاں آج منائی جا رہی ہیں۔ اور قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں آج رات جاپان کا مقابلہ کروشیا جبکہ برازیل کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج منگلا ڈیم کی یونٹ 5 اور 6 کی مرمت کے منصوبے کا افتتاح کیا ہے، جن کا مقصد اس کی بجلی کی پیداوار بڑھانا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے منصوبے کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کی بہترین مثال قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی کل لاگت 48 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ہے، جس میں سے 15 کروڑ ڈالر کی گرانٹ امریکہ نے فراہم کی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سستی بجلی کے لیے پانی، سورج، ہوا اور کوئلے جیسے مقامی ذرائع کے استعمال پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت نے شمسی توانائی کے ذریعے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی پیداوار کے لیے تھر کے مقامی کوئلے سے 1,320 میگا واٹ بجلی بنانے کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ ملک بنانے کے لیے لاہے عمل تیار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل فلڈ رسپانس سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس لاہے عمل کو عالمی برادری سے امداد کے حصول کے لیے ان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، مسلح افواج اور دوسرے اداروں نے مل کر حالیہ تباہ کن سیلاب سے درپیش فوری چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بحالی اور تعمیر نو کا مرحلہ ایک نئے طریقہ کار اور ادارہ جاتی انتظام کے تحت مکمل کیا جائے گا، جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلیاں برداشت کرنے والا بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا، جو ہماری مجموعی ملکی پیداوار کا 10% ہے، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں بدترین تباہی ہوئی۔ انہوں نے مخیر حضرات پر زور دیا کہ وہ متاثرین سیلاب کی مکمل بحالی تک ان کی امداد جاری رکھیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں سے ایک ہے، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے امداد حاصل کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈ کا قیام ایک بڑی کامیابی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور دوسرے ترقی پذیر ملکوں کی قیادت نے اس سلسلے میں اپنا مقدمہ بہترین طریقے سے پیش کیا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے مختلف شعبوں کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی ہے۔ آج لاہور میں PWDP کا اجلاس منصوبہ بندی و ترقی کے بورڈ کے چیئرمین عبداللہ خان سنبل کے زیر صدارت ہوا۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے کہا ہے کہ اردو ادب کی ترقی و ترویج کے لیے کوشش کرنا معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور انہوں نے آج وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی میں بین الاقوامی ادبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان پاکستان میں اتحاد و یکجہتی کی علامت ہے، اور انہوں نے تحقیقی مکالموں کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خیبر پختونخوا کے نو اضلاع میں آج 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ان اضلاع میں پشاور، نوشہرہ، باجوڑ، محمد سوات، خیبر، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور جنوبی وزیرستان شامل ہیں۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکی ریاست اوکلاہوما کے درمیان تجارت بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اوکلاہوما میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہمی مفید شراکت داری کو پائیدار ترقی دینے کے لیے کان کنی، تیل اور گیس، معدنیات کی صنعت، زراعت، توانائی اور ڈھانچہ جاتی ترقی کے شعبے اس سلسلے میں ٹھوس بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ پاکستانی سفیر نے فریقین کے درمیان نجی شعبے میں بڑے پیمانے پر بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل ریاست کے گورنر جان کنونسٹ کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے پاکستان اور اوکلاہوما کے درمیان معاشی شعبے خصوصاً توانائی کے منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی۔ مسعود خان نے کہا کہ سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کے سلسلے میں اوکلاہوما کے تاجر برادری کو سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم ہوئے ہیں۔ رضاکاروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر کے رضاکاروں کے انتھک کام کا اعتراف کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے رضاکارانہ خدمات کے ذریعے یکجہتی۔ اس کا مقصد رضاکارانہ خدمات کے ذریعے مثبت تبدیلی لانے کی خاطر اجتماعی قوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ادھر آج عالمی یوم عرض بھی منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد زرخیز زمین کی اہمیت اور زمینی وسائل کے مضبوط انتظام پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان نے ریڈیو پاکستان کو ویڈیو پوڈ کاسٹ سروس اور سپورٹس چینل شروع کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ابلاغ کی دنیا کے نئے تقاضوں کے پیش نظر نشریات ویڈیو نشر کرنے کے ریڈیو انتظامیہ کے فیصلے کو سراہا۔ بعد میں یوم عرض کی مناسبت سے گورنر پنجاب نے کہا کہ خطے میں پاکستان زرعی پیداوار میں خود کفالت کا حامل ملک ہے، اور انہوں نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت فی ایکڑ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر سے متعلق پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان مظلوم کشمیریوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے لیے جنرل عاصم منیر کے دو ٹوک اور واضح پیغام سے کشمیریوں کا حوصلہ بلند ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے اس پر قابض ہے، اور انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ نامور سیاستدان حسین شہید سہروردی کی 59ویں اور معروف مصنف پطرس بخاری کی 64ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ حسین شہید سہروردی 20ویں صدی کے لیے پہلے نصف نامور بنگالی سیاستدان تھے، اور انہیں برٹش انڈیا میں بنگال کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی، اور وہ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم تھے۔ حسین شہید سہروردی نے 1963 میں آج کے روز لبنان میں وفات پائی، جبکہ معروف ادیب اور براڈ کاسٹر پطرس بخاری 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ وہ 1958 میں آج کے دن اپنے سفارتی فرائض کی ادائیگی کے دوران وفات پا گئے، اور انہیں نیو یارک کے ویوہالا قبرستان میں سپرد حق کیا گیا۔ پطرس بخاری کو ملک کے دوسرے بڑے سویلین اعزاز ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں رات 8 بجے جاپان کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں رات 12 بجے برازیل اور جنوبی کوریا مد مقابل ہوں گے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے 5ویں اور آخری روز پاکستان انگلینڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں چائے کے وقفے تک 257 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اب تک کا سکور یہ رہا: انگلینڈ 657 رنز اور 264 رنز، 7 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ختم کرنے کا اعلان، پاکستان 579 رنز۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہر کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 29، پشاور 19، کوئٹہ 15، گلگت 16، مری 13، مظفر آباد 17، سری نگر 9، جموں 21 اور لیہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کی مرمت کے منصوبے کا افتتاح کیا، جس کا مقصد اس کی بجلی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ شہباز شریف نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
اور قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں آج رات جاپان کا مقابلہ کروشیا جبکہ برازیل کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔